السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ عجیب و غریب ہار کا حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ذیل طبقات حنابلہ میں قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی بغدادی انصاری کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے۔ قاضی ابو بکر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور قاضی مارستان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کا سن پیدائش 442 ہجری ہے اور تاریخ وفات 535 ہجری ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ صالح ابو القاسم الخزاز صوفی بغدادی نے کہا کہ میں نے قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی بن محمد البزاز الانصاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں تھا، مجاور بنا ہوا تھا، وہاں پر رہتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ تو ایک دن بھوک سے بہت زیادہ نڈھال ہو گیا، مگر بھوک مٹانے کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہیں۔ میں وہاں سے نکلا تاکہ کچھ دیکھوں، شاید کوئی کھانا وغیرہ کا بندوبست ہو جائے۔ تو چلتے چلتے راستے میں مجھے ایک ریشمی تھیلی ملی۔ ریشمی تھیلی تھی اور ریشم کے دھاگے سے باندھی ہوئی تھی، تو اس کے اندر کوئی چیز موجود تھی۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور اٹھا کے کیا کیا، میں آگے چل پڑا، دیکھا کہیں کھانے کا بندوبست ہو جائے، مگر کچھ نہیں ملا۔ پھر واپس اپنے جو میرا گھر تھا، جو جگہ تھی، وہاں پر آ گیا۔ تو میں نے وہ ریشمی تھیلی جب کھولی تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ لؤلؤ موتی کا بہت ہی قیمتی ہار موجود تھا، اور ایسا قیمتی ہار پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا قیمتی ہار۔ تو میں نے وہ سنبھال کے رکھ لیا اور اس کے بعد پھر میں باہر نکلا گھر سے۔ تو اب میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی جس کے ہاتھ میں 500 دینار سکوں سے بھری تھیلی تھی، وہ آواز لگا رہا ہے کہ بھائی جس کو ایک ریشمی تھیلی لؤلؤ موتی کے ہار کی ملی ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے، یہ 500 سکے میں اسے دوں گا، یہ بطور انعام اس کو میں دوں گا۔ تو اب اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ اب میں اس بندے کو، اس شخص کو یہ تھیلی لوٹاتا ہوں اور اس سے 500 جو سکے ہیں وہ لیتا ہوں اور پھر کھانا کھاؤں گا، اپنا مزے کروں گا۔ تو اس نے اس بزرگ کو آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میرے پاس آئیے، میرے ساتھ تشریف لائیے۔ وہ بزرگ اس کے ساتھ آ گئے، یہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور اس سے مکمل اس تھیلی کی وہ جو پوٹلی تھی اس کی نشانیاں پوچھی، اور اسی طرح ان ہاروں کی وہ جو ہار تھا اس میں کتنے قیمتی وہ لؤلؤ لگے ہوئے تھے، ساری جب نشانیاں اس کو معلوم ہو گئی تو اس کے بعد اس نے وہ جو ریشمی تھیلی تھی، وہ قیمتی ہار تھا، اس بزرگ کو لوٹا دیا۔ اس بزرگ نے بڑی کوشش کی کہ اس کو 500 وہ جو سکے تھے وہ دے دے، لیکن اس نے لینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی تگ و دو کی، بڑی کوشش کی، لیکن یہ مانے نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا بھی یہ آپ کی امانت ہے اور مجھے بہرحال اسے لوٹانا ہی تھا، آپ کو واپس کرنا ہی تھا، لہذا میں یہ نہیں لے سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ تو کافی تگ و دو کے بعد جب اس نے قبول نہ کی تو یہ بزرگ چلے گئے اور جہاں سے آئے تھے چلے گئے۔ اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا اور پھر کہیں سفر پہ جانا تھا، تو قافلے کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوا، سمندری سفر پہ روانہ ہوا، مگر راستے میں ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا، طوفان آیا اور کیا ہوا، کشتی ٹوٹ گئی اور سارے لوگ ڈوب گئے۔ تو اللہ نے مجھے محفوظ رکھنا تھا، لہذا کشتی کے ایک تختے کے اوپر، پھٹے کے اوپر میں لیٹ گیا اور میری اللہ نے حفاظت کی، اور بہرحال میں وہاں تیرتا رہا، اور کدھر مجھے سمندری طوفان، سمندر کی موجیں کہاں لے کر جا رہی تھی مجھے علم نہیں تھا، تیرتا رہا۔ آخرکار ایک دن ایک جزیرے پر میں جا کر لگا اور وہاں پر میں اترا۔ تو چونکہ میں مسلمان تھا، وہاں پر میں نے مسجد تلاش کی اور مسجد میں گیا اور پھر اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو وہاں پر اس جزیرے کے کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے پاس آئے، مجھ سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ میں نے کہا بالکل آتا ہے۔ کہنے لگے آپ ہمارے بچوں کو قرآن سکھائیں، ہم آپ کو اس کا عوض دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، کوئی بندوبست ہو گیا، کوئی سہولت ہو گئی۔ اس نے قرآن کی تعلیم بچوں کو دینا شروع کر دی، اور اس کے بعد لوگ اس کو جو بطور فیس کچھ رقم دینے لگ گئے، کافی مال اس کے پاس جمع ہو گیا۔ ایک دن ایک صحیفہ پڑا ہوا تھا، یہ اسے اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، تو لوگ پوچھنے لگے یہ صحیفہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی آپ کو آتا ہے؟ کہنے لگا بالکل۔ کہنے لگے اچھا تو پھر آپ ہمارے بچوں کو بھی لکھنا سکھائیں۔ تو میرے پاس بچے بڑے بہت سارے
لکھنے کے لیے آنے لگ گئے۔ تو اس طرح میری فیس جو ان کی طرف سے فیس تھی وہ رقم جمع ہونے لگ گئی، بہت ساری رقم اکٹھی ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو علاقے کے معززین اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے، یتیم بچی ہے، یتیم لڑکی ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، دنیا کا دیا ہوا بہت کچھ اس کے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس سے نکاح کروا دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو بڑا انکار کیا، لیکن ان کا اصرار میرے انکار پر غالب آ گیا اور آخرکار میں نے ہاں کر دی اور رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر ان لوگوں نے میری ہونے والی جو دلہن تھی وہ تیار کر کے میرے سامنے لائے تاکہ ایک دفعہ نکاح سے پہلے اسے ایک نظر اس پہ ڈال لوں، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نظر اسے دیکھا جائے۔ تو اب جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی ہار جو میں نے واپس کیا تھا اس کے گلے میں۔ اب میں حیرت اور حیرانی کے منظر عالم میں اس ہار کو دیکھے جا رہا ہوں اور اس عورت کی طرف، لڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ عجیب بند ہے، ہار کو دیکھ رہے، کہنے لگا یا شیخ، اے شیخ، آپ ہار کو دیکھے جا رہے ہیں، آپ نے تو اس بچی کا دل، اس لڑکی کا دل توڑ دیا، آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ کہنے لگا بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہار ایسے مجھے ملا تھا اور میں نے ایسے ایک بندے کو واپس کیا تھا، ایک بزرگ کو، اور وہی ہار مجھے نظر آ گیا، تو حیرت تو مجھے ہوگی۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی تو لوگوں نے فوراً چیخو پکار، تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور سارے جزیرہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ اب یہ پریشان کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، کیا واقعہ ہے؟ تو بہرحال جب اس نے دریافت کیا، پوچھا تو لوگوں نے بتایا، کہنے لگے کہ یہ جو ہار آپ نے جس بندے کو لٹایا تھا یہ اسی بچی کا ابو تھا، والد تھا، اور جب وہ قبیلہ میں واپس آیا تھا اور وہ بندہ ہر وقت کہتا تھا کہ میں نے اس جیسا مسلمان دیکھا ہی نہیں ہے جس نے مجھے ہار لٹایا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے وہ بندہ واپس ایک دفعہ پھر ملوا دے تاکہ میں اپنی بچی کا اس سے نکاح کروا دوں۔ تو یہ اس کا والد تھا اور اس وجہ سے یہ سارے قبیلے والے خوش ہو رہے ہیں اور اللہ کی تکبیر اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا قبول کی اور میرا اس بچی سے نکاح ہو گیا، اس لڑکی سے نکاح ہو گیا، اور پھر اللہ نے مجھے اس سے 2 بچے عطا کیے، چاند جیسے خوبصورت بچے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا، میری جو بیوی تھی وہ فوت ہو گئی، پھر وہ ہار ہمارے پاس آ گیا، میری اور میرے بچوں کی ملکیت ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، میرے بچے بھی فوت ہو گئے، اب وہ ہار میری ملکیت بن گیا۔ پھر میں نے اس ہار کو 1 لاکھ دینار کے بدلے بیچ دیا اور اس کی جو قیمت تھی وہ علم کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دی، اور آج تم مجھے جس حال میں دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی جو قیمت ہے وہ میں کھا رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں بہت زیادہ عبرت ملتی ہے کہ انسان اگر امانت دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بہت اچھے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی چیزوں کا بندوبست کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی امانت دار بننا ہے، ہمارے نبی بھی امانت دار، صادق امین مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے، امانت دار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔